انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کی تازہ رپورٹ ایک مرتبہ پھر بھارت کے دعووں اور زمینی حقائق کے درمیان گہری خلیج کو بے نقاب کرتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت کی غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر اور خود بھارت کے اندر انسانی حقوق کی صورتحال تشویشناک حد تک بگڑ چکی ہے، جہاں ریاستی جبر، امتیازی پالیسیاں اور اختلاف رائے کو کچلنے کا عمل معمول بن چکا ہے۔ رپورٹ میں خاص طور پر اپریل 2025 میں پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر میں شروع کیے گئے آپریشن سندور کا ذکر کیا گیا ہے، جس کے تحت نہ صرف میڈیا اداروں اور تبصرہ نگاروں کو بلاک کیا گیا بلکہ سوشل میڈیا پر رائے دینے والوں کو گرفتار کر کے ان پر مقدمات بھی قائم کیے گئے۔ یہ طرز عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارتی حکومت سیکیورٹی کے نام پر بنیادی آزادیوں کو سلب کرنے سے گریز نہیں کرتی۔ ہیومن رائٹس واچ نے نشاندہی کی ہے کہ بھارت بھر میں نفرت انگیز تقاریر اور مسلمانوں کے خلاف حملوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ مسلمانوں کے گھروں اور املاک کی غیر قانونی مسماری، بنگالی بولنے والے مسلمانوں اور روہنگیا پناہ گزینوں کو غیر قانونی تارکین وطن قرار دے کر ملک بدر کرنا، ان پر تشدد اور ظلم ڈھانا اور مذہبی اقلیتوں کی تذلیل کرنا ایک منظم پالیسی کا حصہ ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے ایشیا ڈائریکٹر ایلین پیئرسن کے مطابق امتیازی قوانین، نفرت انگیز بیانیے اور سیاسی مفادات کے تحت تشدد کو معمول بنا دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں انسدادی دہشت گردی اور غیر ملکی فنڈنگ کے قوانین کے بے جائے استعمال پر بھی سخت تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، جن کے ذریعے کارکنوں، طلباء، سول سوسائٹی اور سیاسی مخالفین کو بغیر الزامات کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ لداخ سے تعلق رکھنے والے معروف ماہر تعلیم اور موسمیاتی کارکن سونم وانگچک کی گرفتاری اور موبائل انٹرنیٹ کی بندش اس جبر کی واضح مثالیں ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ امتیازی پالیسیاں ختم کرے، نفرت انگیز تقاریر اور غیر قانونی کارروائیاں بند کرے اور تمام من گھڑت مقدمات واپس لے۔ بصورت دیگر بھارت کا عالمی سطح پر انسانی حقوق کا دعویٰ محض ایک کھوکھلا نعرہ ہی رہے گا۔